تو قرآن مجید کو لے کر کون آئے؟ جبریل امین. کہاں سے لے کر آ رہے؟ آسمان سے. آسمان سے لانے والے کون ہے؟ جبریل امین. اور کس پر نازل ہوئی کتاب؟ پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. تو اس مقدس کتاب کی جو عظمت ہے کاش کی امت سمجھ جائے. جو تمہارے پاس وقت ہے، ٹائم ہے، تو اس میں تم یاد کرو، محنت کرو، جد و جہد کرو. اللہ تمہارا سینہ کھول دے گا، تمام آفتوں بلاؤں سے حفاظت رکھے گا. اللہ کے خاص بندے چنے جاؤ گے تم. واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، کہ اللہ جس بندے پر چاہتا ہے اپنی رحمت میں گھیر لیتا ہے، اسے خاص کر لیتا ہے، اپنے قریب کر لیتا ہے. تم اپنا فرینڈ، اپنا دوست ہر کسی کو نہیں بناؤ گے. اپنی فرینڈ کس کو بناؤ گے؟ اپنے قریبی کو، جو تمہیں پسند آئے گا. بتاؤ، پوری کلاس میں 50 بچے ہوتے ہیں، 40 بچے ہوتے ہیں، لیکن تم کس کو پسند کرتے ہو؟ جو تمہیں اچھا لگتا ہے کہ یہ ہمارا دوست. ہر کسی سے مزاج نہیں ملتے نا. تو ایسا ہی اللہ ہر کسی کو اپنا دین نہیں دیتا، یہ بات دھیان رکھا کرو. خاص چنے ہوئے بندوں کو دیتا ہے. تم سب چنے گئے ہو، تم سب بھیجے گئے ہو کہ یہاں میرا قرآن پڑھیں، میں سیکھیں. اللہ تمہارے والدین کی نیک دعائیں ہیں کہ تمہیں اللہ نے یہاں تک پہنچایا. تو جبریل امین ایک واحد ایسے فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھا. رمضان مبارک میں قرآن کا دورہ کیا کرتے تھے. رمضان مبارک میں دورہ اللہ کے نبی کے دور میں جبریل امین پڑھا کرتے تھے، اللہ کے نبی سنتے تھے. جبریل امین، کبھی جبریل امین نے سنا، اللہ کے نبی نے پڑھا. قرآن کس نے پڑھا؟ اللہ کے نبی نے پڑھا. سوچو کیسا لگتا ہوگا جب اللہ کے نبی خود قرآن پڑھتے ہوں گے. اور بتایا گیا قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. ورتل القرآن ترتیلا، اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، جلدی مت پڑھو، آرام سے سمجھ کے پڑھو، تبھی تو سمجھ میں آئے گا یہ. اور جبریل امین لے کر آتے تھے. تو جب جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات آپ نے پائی، اس سال قرآن مجید کا دورہ 2 بار ہوا. 2 بار آئے رمضان میں، نہیں تو ایک ہی بار آتے تھے جبریل امین. اس سال کتنی بار آئے؟ 2 بار آئے، دورہ کرنے کے لیے کہ بس اب آخری سال ہے، کہ میرا بھی دنیا میں آخری سال ہے. اب میں دوبارہ دنیا میں کس کے پاس آؤں گا؟ اب تو نبوت کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا. اب میں کس کے پاس وہی لے کر آؤں گا؟ تو 2 بار مطلب 2 بار رمضان مبارک میں اس کا دورہ ہوا قرآن مجید کا. تو صحاباؤں نے اس کو پڑھا، خود اللہ کے نبی نے پڑھا. صحاباؤں میں بڑے بڑے جن کا اللہ تعالیٰ نے کتنی تعریف فرمائی ہے صحاباؤں کی، انہوں نے قرآن پڑھا. اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات پورے گھرانے نے قرآن پڑھا. یہی قرآن کی آیتیں ہیں، وہی یاسین ہے، وہی سورہ بقرہ ہے، یہی یاسین ہے، وہی سورہ بقرہ ہے، وہی فلق ناس ہے، وہی آیت الکرسی ہے. سب کچھ وہی ہے، کچھ نہیں بدلا. لوگوں کے ذہنیت بدل گئے. اور اگر علم ہم زیادہ سیکھیں گے تبھی یہ چیزیں اندر اتریں گی. مثال کے طور پر تم نے بچپن سے قرآن پڑھ لیا تھا، پڑھے ہوئے تھے سب لوگ. قرآن کو دوبارہ سے صحیح کیا گیا، تجوید سے پڑھایا گیا قرآن، تلفظ صحیح ہو، ادائیگی صحیح ہو، جتنا ہو سکے. اب تم طالب علم ہو، آرام سے پڑھ سکتے ہو، تمہیں کون روک رہا ہے؟ عمر دراز ہو جائے گی تو تمہاری آنکھوں پہ چشمہ لگ جائے گا، گھر گرہستی کی زندگی میں کھو جاؤ گی، پھر وقت نہیں ملے گا. تو یہ جو زندگی ہے، یہ جو دور ہے، سب سے بیسٹ دور ہے، سب سے اچھا دور ہے انسانوں کے لیے، جوانی کا. جب سمجھ میں اچھا آتا ہے، تھکن نہیں ہوتی. اور کہیں بھی جاؤ گے، اب جب بڑھاپا آتا ہے تو تھکن پہلے ہونے لگتی ہے، دکھائی نہیں دیتا، اور سر میں درد چکرانے لگتا ہے، پھر آنا مشکل ہو جاتا ہے. تمام بیماریاں ہمیں گھیر لیتی ہیں، فطرت تمام ہو جاتی ہیں، بچوں کی تمام طرح کی پریشانیاں اللہ تعالیٰ گھیر دے گا. تو یہ تمہارا جو دور ہے بالکل فریش ہے، اچھا زمانہ ہے تمہارے پاس، اللہ نے دے رکھا ہے. یہ وقت بہت قیمتی ہے، اگر تم وقت کو نہیں کاٹو گے تو وقت تمہیں کاٹ دے گا. مثال کیا ہے؟ کسی نے کیا ہے کہ وقت سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اگر تم اس کو نہیں کاٹو گے، کاٹنے کا مطلب اگر تم اس میں نہیں لگو گے کہ وقت کس طرح سے کٹے صحیح چیزوں میں، تو یہ پھر تمہیں کاٹ دے گا. یعنی کہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا. یہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا. جب تمہارا ساتھ وقت چھوڑ دے گا تو تمہیں کامیابی کہیں نہیں ملے گی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں.